التماس العبر ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت بن اللہ حسن صلواتک علیہ وعلا علیہ فی عازہ ساتھ فی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و انام حتی تسکنہ ورزکاتم و تمتیہ فی حاوت بیلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد سارے صحبان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالیٰ بکتاب المجید و فرقان الحمید و رستق الصادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لجظہر علی دین کل ولو کرہ المشرکون سارے صحبان مل کے صلوات دعا آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دل سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخی عباس کٹو بازو کا صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے میرے مالک بھائی جان کے خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما اس مجلس کا ثواب بھائی جان کے بزرگوں کے نام اعمال میں درج فرما اس مجلس کے ثواب اس گھر کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے چلے گئے ان کے نام اعمال میں درج فرما اس مجلس کے ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہے ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما مالک اللہ جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا شہنشاہ کی نالین پاک کا وسیع رزق حلال عطا فرما میرے مالک جتنے مومن بے گناہ قید ہیں تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم کی قید کا جلد جلد رہائی عطا فرما میرے مالک جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک مکمل شفا عطا فرما میرے مالک جتنے مومن بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب کی خالی جھولی کا جینے والا ماتمی عطا فرما اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو یہ جگہ بالکل خالی ہے مہربانی فرما کے دو قدم تھوڑا قریب ہو جائیں باواز بلند درود پڑھ اللہم صلی علی محمد آپ بھی آ جائیں بسم اللہ آ جائیں بزرگ جو ہیں بے شک بیٹھ رہے ہیں جوان آپ بھی آ جائیں جگہ بالکل خالی آگے 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 پھر بھی باواز بلند درود پڑھ اللہم صلی علی محمد اجازت ہے سرکار ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے گزارش کروں گا ہر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں ہر مجلس میں گزارش کرتا ہوں ذکر میں بیٹھ کے بابا جی بولنا تو دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے آگے اب خود فیصلہ کریں بھائی جان جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی تیرے میرے صادق امام سے پوچھا گیا مولا کنجوس کسے کہتے امام مسکراک فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں کنجوس کسے کہتے اس نے کہا مولا بتائیے امام مسکراک فرماتے ہیں بابا جی کہ جس کی زبان ہو اور میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھا ہو پھر وہ زبان حرکت نہ کرے اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا یا اللہ اللہم صلی علی محمد تو کوشش کیجئے گا اپنی زبانوں کو حرکت دیجئے گا میں نے آپ مومنین کے لیے اتنی دعائیں کی بابا جی کسی بندے نے آمین کہا کسی نے نہیں کہا شاید آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذاکر واعظ خطیب عالم جب ممبر پہ آتے ہیں تو وہ رسماً دعا کرتے ہیں بابا جی معصوم فرماتے ہیں جو دعا کہیں بھی قبول نہ ہو اگر ذکر شبیر میں مانگی جائے اللہ اس سے رد نہیں کرتا تو کوشش کیا کرو آمین ضرور کہا کرو
کیونکہ بابا جی کنجوس ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کی کہی ہوئی دعا پہ آمین نہ کہے، کیونکہ مانگ یہ رہا ہے، عطا اس نے کرنا ہے، آمین تو کیوں نہیں کہہ رہا؟ امام حسین علیہ السلام کسی مذہب کے محتاج نہیں، حسین بابا جی کسی مسلک کا محتاج نہیں، شیعہ ہے تو حسین کا ذکر کرے، سنی ہے تو بادشاہ حسین کا ذکر کرے۔ اس چاک والو امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو بابا جی ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ جتنا بھی آپ غیرت مند بن کے حسین کو سمجھو گے، حسین اتنا ہی تیرے ذہنوں میں نتھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا۔ یہ تیرے میرے بنائے ہوئے فرقے ہیں، بھائی جان دیکھنا میری جانب، آپ ہاتھ کھولیں گے تو میرے ساتھ بولیں گے، مالک آپ کو صحت دے، سلامتی دے۔ یہ تیرے میرے بنائے ہوئے فرقے ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ حسین کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ 10 محرم 61 ہجری بابا جی ہمارے نبی کے بیٹے نے قربانی ہی اتنی بڑی تھی، حسین نے دنیا کو منوایا کہ مذہب ہے تو دو، سوچے ہیں تو دو، فرقے ہیں تو دو، یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں۔ مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بھائی امام رضا کے ذریعے سمجھ سو، یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں۔ آج بعض احباب کہتے ہیں جی شیعہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں، فقط شیعہ۔ میں کہتا ہوں کیوں بھائی فقط شیعہ حسین بادشاہ کا ذکر کیوں کریں؟ اگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شیعت بچائی ہوتی تو فقط شیعہ حسین کا ذکر کرتے۔ اب دیکھوں گا کون بندہ بابا جی جاگ رہا ہے، کون بیٹھ کے سو رہا ہے۔ امام حسین نے بھائی جان کربلا میں شیعت نہیں، شریعت بچائی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں شیعت نہیں، شریعت بچائی ہے۔ جو بھی شریعت کا پابند ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے مرشد، اپنے مولا، اپنے رہبر کے شکریہ ادا کرے۔ یہ واقعات قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں، تیری میری نصیحت کے لیے۔ جب ایک نبی تھا جس کا نام ابراہیم تھا، جسے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آگ کے اوپر جا رہا تھا، تو باقی پرندوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاں آگ لگی ہے۔ انہوں نے کہا تجھے اپنی حیثیت یاد نہیں، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں؟ وہ سال لگ اکٹھی کی جنگل کی لکڑی، وہ میلوں میں لگی آگ تیرے قطرے سے بجھ جائے گی۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ آگ بجھنی کوئی نہیں، مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، پتہ مجھے بھی ہے کہ آگ بجھنی کوئی نہیں، جانا پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ بھائی جان باقی پرندوں نے پوچھا تو آگ کے اوپر جا کے کرے گا کیا؟ بابا جی پرندے نے جواب دے کے عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا پانی کا قطرہ آگ میں پھینک کے اللہ کا گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا، اس لیے ذکر حسین میں آؤ تاکہ اللہ کا گواہ بنا سکو کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ پاک سیدہ سلامت رکھے تاکہ اللہ کا گواہ بنا سکے کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ اچھا مجلس میں چاند بندے سر ہلا دیتے، سر والی حدیث نہیں ہے، زبان والی حدیث ہے۔ پنجاتی بندے تشریف فرمائیں بھائی جان سر وہ ہلاتا ہے جس کے سر میں کوئی خلل ہو۔ اچھا پنجاتی بندے ہیں مجھے بول کے بتاؤ سر زیادہ وزنی ہوتا ہے یا زبان؟ اچھا مالک صحت دے، سلامتی دے۔ کوشش کیا کرو، معصوم فرماتے ہیں جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے نا جی، پھر اس زبان پہ قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ جو زبان کو قبر کے کیڑوں سے بھائی جان بچانا چاہتا ہے کوشش کرے کہ ان کے ذکر میں حرکت کر سکے۔ اور میرا تجربہ ہے، ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، مجلس میں دو قسم کے بندے نہیں بولتے۔ ایک وہ مسکین جس نے لنگر نہ کیا ہوا ہو، دوسرا وہ جس نے بابا اتنا کیا ہوا ہو کہ شام کی گنجائش باقی۔ اب یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی لنگر کرنا ہے یا زیادہ کیے بیٹھے۔ مالک آپ کو صحت اسلام دے، توجہ میری جان رکھیے گا۔ حسین بادشاہ کسی مذہب کے محتاج نہیں، حسین کسی مسلک کا محتاج نہیں۔ شیعہ ہے تو حسین کا ذکر کرے، سنی ہے تو حسین بادشاہ کا ذکر کرے۔ بعض آپ کہتے ہیں جتنا جی چاہے، میں اپنے اہل اسلام بھائیوں سے گزارش کروں گا بابا جی جتنا جی چاہے ذکر حسین میں آؤ۔ یہاں سے بابا جی بھائی جان کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد عزاداری حسین ہے۔
کسی کی دل آزاری نہیں. ہمارا مقصد ہے کہ دنیا پیغام کربلا کو سمجھے, دنیا امام حسین علیہ السلام کو سمجھے. بعض احباب کہتے ہیں ہم مجلس میں آنا چاہتے ہیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ شیعہ ماتم کرتے ہیں. تو میں ہر جگہ گزارش کرتا ہوں ماتم ہم مجلس کے بعد کرتے ہیں. نہیں تھوڑا تھوڑا شعر ہلیس ہوتا تاکہ میں نے بھی پتہ لگے میں کتنا پڑھنے تو کتنا سننے. بعض احباب کہتے ہیں جی آپ شیعہ ماتم کرتے ہیں, تو میں ہر جگہ گزارش کرتا ہوں ماتم ہم مجلس کے بعد کرتے ہیں. مجلس تو آپ آ کے سن سکتے ہیں, اور گزارش کروں گا ماتم کا تعلق ہے عشق سے. اس سائیڈ والے بھائی جان مالک آپ کو عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے. ماتم کا تعلق ہے عشق سے, اور عشق ہر بندے کا ایک ہوتا نہیں. چلو مثال دوں تاکہ جن کی زبان ابھی تک نہیں حرکت کر سکی وہ زبان بھی حرکت کر سکے آل محمد کے ذکر میں. ماتم کا تعلق ہے عشق سے, اور عشق ہر بندے کا ایک ہوتا نہیں. دلیل بڑی وزنی دینے لگا ہوں. جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا, مالک نے ہاتھوں بھی خیر کرے بھی, جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا وہ دیکھ کے برداشت کر گیا. ان کا اپنا عشق تھا, ایک نے دیکھا نہیں صرف سنا, رہتا وہ کرن میں تھا, نام اس کا ویسے کرنی تھا. اب بعض ابا منبر سے کہتے تھے نبی کا دان ٹوٹا. ٹوٹا نہیں, ٹوٹنا عیب ہے, میرا مصطفیٰ بے عیب ہے. نبی کا دان ٹوٹا نہیں, زخمی ہوا. ان کا اپنا عشق تھا, وہ دیکھ کے برداشت کر گئے. ایک نے دیکھا نہیں صرف سنا, رہتا وہ کرن میں تھا. کتابیں کہتی ہیں کہ ویسے کرنی نے پتھر اٹھایا, ذہن میں آیا کہ شاید یہ نہ ہو, پھر دوسرا دانت نکالا, ذہن میں آیا کہ شاید یہ نہ ہو. بھائی جان تیسرا دانت نکالا, ذہن میں آیا کہ شاید یہ نہ ہو. بابا جی کتابیں کہتی ہیں کہ اب ایسے کرنی نے 32 کے 32 دانت توڑ دیے. عشق مجبور کرتا رہا, شریعت روکتی رہی, شریعت روکتی رہی, عشق مجبور کرتا رہا. اب کوئی بندہ مجھے کسی پھٹی کتاب میں دکھائے کہ نبی زندہ تھے, نبی نے کہا ہو صحابہ کی محفل بیٹھ کے کہ میں زندہ تھا, اس نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا, بلکہ نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا تھا اگر کوئی صحابی کر نہ جائے میرے اویس کو میرا سلام کہنا. اللہ یا رسول اللہ, یا واقع سید رسول اللہ, اگر کوئی صحابی کر نہ جائے میرے اویس کو میرا سلام کہنا. چلو یہ تو خدا نے کہہ دیا تھا, نبی نے کہہ دیا, اب خدا کہہ دیتا یہ دانت میری نعمت تھی, تو نے توڑے اس کی محبت میں, میں اللہ تجھے سزا دوں گا. لیکن بابا جی خدا نے بھی حد کر دی. اب جملہ اتنا بڑا ہے میں بالکل دھیمے لہجے میں کہنا چاہتا ہوں. مالک کی وعدے جلدی کر, جبرائیل جنت سے کیلا لے کے جا. مالک سلامت رکھے بھئی آپ کو, حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. جلدی کر, جنت سے کیلا لے کے جا. میرے نبی کا سچا ماتمی ہے, دانت منہ میں ہے کوئی نہیں, نرم غذا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ بندہ حسین کے عشق میں اگر خون بھی نکالے منہ میں دانت نہ ہو تو لنگر کا انتظام خدا خود کرتا ہے. سارے بولو حیدری, لنگر کا انتظام خدا خود کرتا ہے. اچھا آپ مجلس حسین میں آئیں گے آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کے کاندھے پہ بیٹھے وہ فرشتہ یہ لکھ لے گا یہ حسین والا ہے, یزید والا نہیں. یہ حسین والا ہے, یزید والا نہیں. جتنا جی چاہو مجلس حسین میں آؤ, یہاں سے کسی بھی مذہب کسی بھی فرقہ کی دل آزاری نہیں ہوگی. اور میں اکثر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں, بعض اب آپ کہتے ہیں جی ماتم کرنا گناہ ہے. ان سے فقط اتنا پوچھو گناہ کہتے کسے؟ 7 سال میں نے امام زمانہ سرکار کا لنگر کھایا مدرسے میں. میں اپنے ایک حرف کا ضامن, یہ نہیں کہ پڑھے کوئی اور تو بھروں میں, جو میں پڑھوں گا اس کا جواب میں دوں گا. بندے کہتے ہیں جی ماتم کرنا گناہ ہے. ان سے فقط اتنا پوچھو گناہ کی تعریف کیا ہے, گناہ کہتے کسے؟ گناہ بابا جی ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے. نہیں تھوڑا تھوڑا زبان کو حرکت دیجیے. جو چھپ کے کیا جائے, بزرگوں کرنے کے بعد پچھتایا جائے.
مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے بابا جی ہم چھپ کے نہیں کرتے. کوئی تو بیٹھا ہوگا سننے والا. ہم اشتہار چھپا چھپا کے کرتے ہیں. کل اس گلی میں ماتم ہوگا, کل اس بازار میں ماتم ہوگا. اس سے اگر رہ گئی پچھتانے کی بات. مجھے عزت علی کی قسم ہے اگر بابا جی کوئی ماتمی ماتم حلقے میں ماتم کرتا مر بھی جائے, نہ اس کی ماں پچھتاتی ہے نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے. نہ اس کی ماں پچھتاتی ہے نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے. جتنا جی چاہے اس نبی, جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اسی نبی کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے. جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے بیٹے کا ذکر ہے. بندے کہتے ہیں جی مجلس حسین میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بابا جی میں اکثر ممبر پہ کہتا ہوں بندہ شراب پیے نکاح پھر بھی رہتا ہے. بندہ کسی یتیم کا حق کھا لے نکاح پھر بھی رہتا ہے. بندہ چوری کر لے نکاح پھر بھی رہتا ہے. اللہ جانے وہ کیسا نکاح ہے جو حسین کے ذکر میں آنے سے ٹوٹتا ہے, جس نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے, جس نے حلال اور حرام میں فرق بتایا ہے. اس حسین کی مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے. اس چاہ کہ میں اگر کسی بندے نے 10 مرلے کی جگہ لینی ہو, کروڑوں کی جاگیر کا باوجی سودا ہو, کسی پلازے کا سودا ہو, بندہ ان پڑھ ہو سودا کر لیتا ہے. جس دن اس نے لینے ہوتے ہیں نا کاغذ, کسی پڑھے لکھے کو بھائی صاحب ساتھ لے کے جاتے اور اسے کہتے ہیں کاغذ دیکھ لینا کہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. اب جملہ آپ پیچھے جو آپ بیٹھے ان کے لیے پڑھنے لگا ہوں, کہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے, کیونکہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے. سودا بابا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے, یار سے نہیں ہوتا. سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے, یار سے نہیں ہوتا. سارے بولو سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے, یار سے نہیں ہوتا. اگر یہ بات بھی آپ نہ سمجھیں گے تو میرے خیال ہے انگلینڈ والے بھی نہیں سمجھتے. سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے, یار سے نہیں ہوتا. یہ ہے میرے بدے ہاتھ. ذکر شبیر کے لیے میں نے ہاتھ باندھے, مجھے کوئی شرمندگی نہیں. بھائی جان 10 مرلے کی جگہ لینے کے لیے ہم 70 بندوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے, اس کا وارث کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتا رہا اور مولوی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ اس جنت کا مالک کون ہے. اس جنت کا وارث کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتا رہا. اس دہلیز پہ سجدہ کر جو جنت کے مالک ہے. اس دہلیز پہ سجدہ کر جو تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے. بندہ کمیوں سے مانگتا پھرے, سرداروں سے مانگے ہی نہ. بندہ کمی سے مانگے کیا ملے گا. جب بھی مانگو سردار سے مانگو. اس دہلیز پہ سجدہ کر جو تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے, جو جنت کے وارث ہیں. ایک جملہ بڑا خوبصورت میرے ذہن میں آ گیا, ہر جگہ نہیں پڑھتا, آپ کی معرفت دیکھ کے پڑھنے لگا ہوں. جب ہور آیا تھا نا بھائی جان امام حسین کے دروازے پہ, تو پیچھے سے ہور کا بیٹا بھی آیا. ہور کی آواز آئی, اگر تو یزید کی فوج کی طرف سے آیا ہے تو میں انہیں بعد میں قتل کروں گا, پہلے تیرا سر قلم کروں گا. پہلے میں تیرا سر قلم کروں گا. ہر کہہ رہے بعد میں یزیدی لشکر کا سر قلم کروں گا. ہر کے بیٹے نے جملہ کہا, جی چاہتا ہے علی حسنین اس جملے پہ زندگی قربان کر دے. اتنا خوبصورت جملہ کہا ہر کے بیٹے نے. اس نے کہا بابا جتنی دیر دوزخ میں رہا مجھے ساتھ رکھا, آج جنت کے دروازے پہ اکیلا جا رہا ہے. پاک سیدہ سلامت رہے. حسین کی ماں کسی کا محتاج نہیں. جتنی دیر دوزخ میں رہا مجھے ساتھ رکھا, آج جنت کے دروازے پہ اکیلا جا رہا. منت کرنے لگا ہوں. معصوم فرماتے ہیں نمک سے کھانا کھا لو لیکن زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ. اس جگہ والو کربلا جاننے کے لیے امیری شرط نہیں ہے, تیری نیت شرط ہے. تو نیت سے مانگ تو صحیح کہ مولا اسی سال کربلا آنا چاہتا ہوں. وہ اتنے کریم ہیں کہ تم اسی سال کربلا بلائیں گے. معصوم فرماتے ہیں کربلا جانا تو دور کی بات ہے, فقط سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فقط سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے.
سائل کی آواز، مولا بندہ کربلا گیا نہیں، ذریعے حسین کو ہاتھ لگایا نہیں، گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ معصوم فرماتا ہے تمہیں نہیں خبر کہ ذریعے حسین کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میرے گھر آنا ہے، امیر ہے تو آ، غریب ہے تو نہ آ، کسی کا قرضہ دینا ہے تو نہ آ، اگر گھر میں بیٹی بھی آنے والی ہے تو نہ آ، امیر ہے تو میرے گھر آ، صاحب استطاعت ہے تو میرے گھر آ۔ اللہ جانے آپ کتنی داد دیں گے۔ بابا جی کتنا بڑا کریم ہے حسین۔ حسین کہہ رہا ہے تو غریب ہے، قرضہ لے کے آ، واپس میں حسین کروں گا۔ تو قرضہ لے کے آ، واپس میں حسین کروں گا۔ تو قرضہ لے کے آ جا، واپس میں حسین کروں گا۔ آج اس دور میں پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرما ہے، زیارت امام حسین کرنی آسان ہے، بس کا سفر ہے، جہاز کا سفر ہے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں کتنا مشکل دور تھا متوکل کا، جب اس نے اعلان کروایا تھا جو بندہ کربلا جانا چاہتا ہے پہلے اتنے پیسے جمع کروائے پھر کربلا جائے۔ بات ساروں تک پہنچ رہی ہے نا جی؟ پہلے اتنے پیسے جمع کروائے پھر کربلا جائے۔ اس نے اعلان کروا دیا۔ اس پنڈ کی جو سب سے بابا جی غریب عورت تھی بھائی جان، جب اس کا صبح دربار لگا وہ بڑھیا پیسے لے کے دربار میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تیرا تو کمانے والا ہی کوئی نہیں، تیرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئی؟ بڑا خوبصورت جملہ کہا اس بڑھیا نے۔ اس نے کہا رات سونے سے پہلے اپنے مولا سے کہا تھا مولا کربلا آنا چاہتی ہوں۔ باواز بلند درود پڑھ اللہم آؤ جی بسم اللہ، اجازت بھائی جان تو جو ہے صاحبان کی میرے پیارے بھائی تشریف لے آئے۔ اب آپ نے دیکھنا میری جانب ہے، میں نے ممبر چھوڑنا ہے تو انہوں نے پڑھنا ہے۔ بانی کی حیثیت سے حاضری بڑے پیارے بھائی ہیں، مالک ظفر بھائی کی عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو جو ہے صاحبان کی بڑھیا کی آواز ہے رات سونے سے پہلے میں نے اپنے مولا سے کہا تھا مولا کربلا آنا چاہتی ہوں۔ جب صبح اٹھی تو پیسے تکیے کے نیچے موجود تھے، پیسے تکیے کے نیچے موجود تھے۔ تو نیت تو کر مولا آنا چاہتا ہوں، وہ بڑے کریم ہیں، تم اسی سال کربلا بلائیں گے۔ اس نے جلدی سے اپنے سپاہی سے کہا اعلان بدلو، پیسے نہیں چاہیے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو گھر آ کے دے رہے ہیں۔ اعلان بدلو، جو بندہ کربلا جانا چاہتا ہے پہلے اپنا بازو کٹوائے پھر کربلا جائے۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں سو رہا ہے کون بیٹھ کے جاگ رہا ہے۔ جب پھر اس کا دربار کھلا صبح وہی بڑھیا اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کے بھائی جان دربار میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا تیرا ہاتھ تیرے سر پہ کیوں ہے؟ بڑھیا نے کہا تجھے نہیں پتا، اب یہ ہاتھ میرا نہیں یہ حسین کا ہے، اب یہ ہاتھ میرا نہیں رہا حسین کا ہے۔ اس نے کہا اسے سر پہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں خبر جو چیز حسین کی ہو جائے اسے ہم اونچائی پہ رکھتے ہیں۔ مالک آپ کو صحت سلامتی دے، اسے ہم اونچائی پہ رکھتے ہیں۔ متوکل کی آواز ہے میں صرف تیرا ایک ہاتھ نہیں کاٹوں گا، میں تیرے دونوں بازو کاٹوں گا، میں تیرے دونوں پاؤں کاٹوں گا۔ میں دیکھتا ہوں میں اپنا ظلم ازماؤں گا، تو اپنا عشق ازمانا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تو بغیر بازوں کے بغیر پاؤں کے چل کے کیسے کربلا جاتی ہے۔ اس نے سپاہی سے کہا جلدی کرو، بڑھیا کے دونوں ہاتھ کاٹو، بڑھیا کے بھائی جان دونوں پاؤں کاٹو۔ سپاہی نے جلدی سے تلوار لی، بڑھیا کے دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں پاؤں کاٹے۔ ابھی بڑھیا زمین پہ نہیں گری تھی، یا متوکل کی آواز ہے سپاہیوں سے کہا جلدی کرو، بڑھیا کو اٹھا کے میرے دربار سے باہر پھینکو۔ اگلی سطر پہ چاہ بولو، پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے، پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ابھی سپاہیوں نے اٹھا کے بڑھیا کو بھائی جان دربار سے باہر پھینکا تھا، ابھی بڑھیا زمین پہ نہیں آئی تھی، جب سامنے سے گھوڑے سوار آیا اس نے بڑھیا کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور بڑھیا نے متوکل کی دیکھے گا تیرا شکریہ۔ متوکل کی آواز شکریہ کس بات کا ادا کر رہی ہے؟ بڑھیا کی آواز ہے پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آ گئے ہیں۔ پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آ گئے ہیں۔ کوشش کرو نیت سے مانگو،
جتنا تم مانگو گے وہ اتنا تجھے عطا کریں گے۔ اصال ثواب کی مجلس ہے، یہ واحد کربلا والے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں مرنا بھی سکھایا ہے۔ آپ کی توجہ میری جانب رہے، یہ واحد کربلا والے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو جینا نہیں مرنا بھی سکھایا ہے۔ یہ عرش سے فرش پہ آئے تاکہ ہمیں جینا سکھا سکے، یہ مدینہ سے کربلا گئے تاکہ ہمیں مرنا سکھا سکے۔ میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا، میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا۔ بابا جی اسی یقین نے تو ڈرنے سے روک رکھا ہے، اور کفن خرید لایا ہوں جو کرب و بلا سے میں، اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے، اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے مانگو رزق مانگو، دولت نہ مانگو۔ جب بھی اللہ سے مانگو رزق مانگو، دولت نہ مانگو۔ میں نے آنکھوں سے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، لیکن جب ان کے سامنے رزق آتا ہے، جب ان کے سامنے رزق آتا ہے رزق، تو وہ کہتے ہیں جی یہ چیز بھی اٹھا لو، یہ چیز بھی اٹھا لو۔ مجھے تو ڈاکٹر صاحب نے منع کیا جی صبح آپ نے صرف ایک گلاس نیم گرم پانی پینا ہے، اس کے بعد یہ چند چیزیں کھانی ہیں۔ کیا فائدہ بابا جی ایسی دولت کا جو انسان کو رزق سے محروم کر دے۔ اللہ سے جب بھی مانگو رزق مانگو، دولت نہ مانگو۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا جب دولت گھر میں آتی ہے تو سکون چلا جاتا ہے، اس کی وجہ؟ معصوم فرماتے جب کسی کا مال تیرے گھر میں ہوگا، جب کسی کا مال تیرے گھر میں ہوگا تجھے سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ معصوم فرماتے دنیا کے پیسے کو دنیا کے پانی کی طرح بہاؤ، اگر روکو گے تو اس میں بدبو آئے گی، پانی رک جائے تو پانی میں بدبو آتی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے اگر دنیا میں رائی کے دانے کی برابر بھی زینت ہوتی، علی اپنے ماننے والوں کو اتنا عطا کرتا، ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی۔ جب بھی مانگو اللہ سے رزق مانگو، رزق بھی وہ چاہیے جو معرفت والا ہو۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہماری مل میں مزدور کتنے کام کر رہے ہیں، لیکن جب رات سونے کا وقت ہوتا ہے 4-6 گھنٹے کی بھائی جان نیند حاصل کرنے کے لیے ایک گولی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہیں پہ 2 سطریں میرے ذہن میں آگئی، وہ کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ مالک زندگی دراز کرے، مالک آپ کی عزت رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ اکثر ہم سفروں میں ہوتے ہیں جب گاڑی سگنل پوائنٹ پہ رکتی ہے تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب بیکاری بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں نا بابا جی، تو ہم نے 10 روپے دینے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے 10 روپے دینے سے پہلے بندے 10 منٹ فقیر کا انٹرویو لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک عیب نظر آئے میں 10 روپے روک لوں۔ اگر وہ عیب دیکھ کے دینے پہ آئے، آپ کے سر سے بات گزر گئی ہے، اگر وہ عیب ہمارے دیکھ کے دینے پہ آئے تو شاید ہم ایک لقمے کے بھی اہل نہ بنے۔ ہمارے کتنے عیب چھپے ہیں تو وہ پھر بھی دے رہا ہے، ہمارے کتنے عیب چھپے ہیں تو وہ ہمیں پھر بھی دے رہا ہے۔ مولا امیر المومنین سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا کھینچ لیں، 7 براعظم کی حکومت آپ کی۔ علی فرماتے ہیں کہ میں 7 براعظم کی حکومت ٹھکرا سکتا ہوں، کسی کے منہ سے اس کا نوالا نہیں چھین سکتا۔ 7 براعظم کی حکومت ٹھکرا سکتا ہوں، کسی کے منہ سے اس کا نوالا نہیں چھین سکتا۔ کوشش کرو جتنا ہو سکے مخلوق خدا میں بانٹو، جتنا تم بانٹو گے مالک تمہیں اتنا عطا کرے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا جو اچھا پہننا شروع کر دیتا ہے نا بھائی جان پھر اس سے برا پہنا نہیں جاتا، جو اچھا کھانا شروع کر دیتا ہے پھر اسے کم تر کھایا نہیں جاتا۔ معصوم سے کہ بندے نے کہا تھا مولا ہمیشہ امیر رہنے کا وظیفہ، مولا فرماتے ہیں اپنا دسترخوان وسیع کر،
کبھی کبھی ایسی باتوں پہ بھی بول لیا کرو، اپنا دسترخوان وسیع کر، جتنا تیرا دسترخوان وسیع ہوگا وہ اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا۔ بھائی جان کا لنگر دیکھ کے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، مالک ان کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ان کے صحابی، سامنے سے بابا جی جلدی جلدی شخص دوڑ کے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نال والے شخص سے کہا کہ یہ آج شام مر جائے گا، بات ذہن میں رکھیے گا، جو جتنا بانٹے گا اللہ اسے اتنا عطا کرے گا۔ جس بندے کے ذہن میں یہ بات آ گئی میری آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شخص آج شام مر جائے گا۔ جب اتنی بات کہی، جو قریب کھڑا تھا وہ اس کو دوست تھا، وہ وہاں سے سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا۔ اس نے کہا جو دنیا کے کام نپٹانے نپٹا لے، آج شام تو نے مر جانا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا میں حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑا تھا اور تو وہاں تیزی سے گزر رہا تھا، اور وہ اللہ کا سچا نبی ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو نے آج شام مر جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بابا جی اپنے نوکر کو بلایا، مجھے بتا ہمارے پاس کتنی دولت ہے، کتنا ذخیرہ ہے؟ اس نے کہا سرکار اگر 7 دن بھی بانٹتے رہے تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ مالک نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بھئی امام رضا کی ذریعے سے مقصود، اگر 7 دن بھی بانٹتے رہیں پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے جلدی سے نوکر سے کہا جلدی کرو، اعلان کرواؤ، جسے جو چاہیے لے جائے، جسے جو چاہیے لے جائے۔ دوست نے کہا تیری اولاد بھی ہے، یہ لفظ بڑا باریک ہے جی، تیری اولاد بھی ہے، تیرے بچے بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا، جس اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا، میرے بعد میری اولاد کو بھی عطا کرے گا۔ وہ تو کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، رزق کا ذمہ تو اس کے ذریعے، اس نے ذمہ لیا ہوا ہے رزق کا۔ اس نے اعلان کروایا جو چاہیے لے جاؤ۔ اس نے کہا تو بانٹ کیوں رہا ہے؟ یہ لفظ بڑا قیمتی ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا سے جاتے ہوئے میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی دنیا میں بانٹا کرتا تھا۔ آپ نے لفظ سمجھے نہیں جی، میں دنیا سے جانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی دنیا میں بانٹتا تھا۔ اس نے اعلان کروا دیا، دسترخوان لگ گئے، لوگ آنے شروع ہو گئے، لنگر پکنے شروع ہو گئے، ہر بندہ بیٹھا تھا دسترخوان پہ لنگر کھا رہا تھا، جسے جو چاہیے تھا وہ لے کے جا رہا تھا۔ وہی دوست اس کا ایک کونے میں بیٹھا تھا، ابھی شام ہوگی، ابھی سورج نیچے جائے گا اور یہ زمین پہ گرے گا اور مر جائے گا، آپ کی چپ کی قسم ہے، وہ دیکھتا رہا، وہ بانٹتا رہا، وہ دیکھتا رہا، وہ بانٹتا رہا۔ شام ہو گئی، وہ دیکھتا رہا، وہ بانٹتا رہا۔ اگلی صبح آ گئی، وہ دیکھتا رہا۔ سارے بولو حیدری! وہ دیکھتا رہا، وہ بانٹتا رہا۔ اب اس سے رہا نہ گیا، جلدی جلدی حضرت موسیٰ کے قریب گیا۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں، آپ تو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق بتاتے ہیں۔ کل آپ نے بتایا تھا کل شام کو وہ شخص مر جائے گا، لیکن وہ ابھی تک زندہ ہے۔ حضرت موسیٰ جلدی سے کوہ طور پہ گئے، مالک سے ہم کلام ہوئے، میرے اللہ وہ شخص ابھی تک زندہ ہے۔ اگلی سطر ہے، پورا پنڈال اٹھ کے بولے، پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مالک کے وجہ موسیٰ دھیمے لہجے میں بات کر، ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آیا ہے۔ سلام ہے آپ کو، مالک زندگی دراز کرے، ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آیا ہے۔ اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ قیامت تک بانٹتا رہے، ہم اسے عطا کرتے رہے۔ وہ میری مخلوق میں بانٹتا رہے، میں اسے عطا کرتا رہا۔ اس کی موت آ چکی تھی، لیکن اس نے میری مخلوق میں بانٹنا شروع کر دیا، اس کی موت ٹل گئی۔ ایک بہت بڑے عالم دین، آخری بات فضیلت کی، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا جب تم اس دنیا سے جاؤ گے یا میں جاؤں گا تو پہلی رات مجھے آ کے قبر کے حالات بتانا، پہلی رات آ کے مجھے قبر کے حالات بتانا۔ شاگرد دنیا سے پہلے چلا گیا، استاد انتظار کرتا رہا، آج رات شاگرد آئے گا، خواب میں ملے گا۔ بابا جی 10 سال گزر گئے، شاگرد استاد سے ملنے نہ آیا۔
شاگرد اپنے استاد سے ملنے نہ آیا. 10 سال کے بعد ایک رات شاگرد خواب میں آیا. استاد نے کہا میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا پہلی رات سے, 10 سال گزر گئے, تو آج ملنے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا قبلہ مجھے فرصت ہی آج ملی ہے. سبحان اللہ, مجھے فرصت ہی آج ملی ہے. استاد نے کہا کیسی فرصت؟ اس نے کہا میں قبر میں گیا, میں نے کہا میرے اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں. مالک کی آواز ہے یہ کام اپنے لیے کیا ہے, مجھے بتا میرے لیے کیا کیا ہے. نمازیں اپنے لیے پڑھی. اس نے کہا میرے اللہ میں نے اتنے روزے رکھے. مالک کی آواز ہے اپنے لیے کیا ہے, مجھے بتا میرے لیے کیا کیا ہے. میرے اللہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں. مالک کی آواز ہے اپنے لیے کیا ہے, مجھے بتا میرے لیے کیا کیا ہے. نتیجہ سنیے گا, میرے لیے کیا کیا ہے. وہ کہتے پھر یہ پچھلی رات میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک جگہ ایک شخص دوسرے شخص کو مار رہا تھا. میں نے ان کے قریب جا کے پوچھا کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے اتنا میرے پیسے دینے ہیں, قرضہ دینا ہے, اس لیے مار رہا ہوں. اس نے کہا یہ پکڑ میرے سے پیسے اور اسے چھوڑ دے. جب یہ بات میں نے بتائی تو مالک کی آواز سے سیدھا جنت میں جانا دو. یہ کام ہے جو تو نے میرے لیے کیا. نمازیں ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اپنے لیے رکھتے ہیں. اگر پوری کائنات اس خدا کو سجدہ نہ کرے تو اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا. اگر پوری کائنات اس خدا کو سجدہ کرے اس خدا کا بڑھتا کچھ نہیں ہے. اس خدا نے ہم سے کیا مانگا ہے, اس کی مخلوق سے پیار کرو, جتنا ہو سکے اس کی مخلوق میں بانٹو. تم بانٹنا شروع کر دو گے, مالک تمہیں عطا کرنا شروع کر دے گا. آخری گزارش زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا. ولایت علی نہ چھوڑنا, عزاداری حسین نہ چھوڑنا, ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو. اللہ قبول کرے. محمد کی بیٹی آپ کا ورثہ قبول کرے. حسین کی ماں تو نے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. بڑے معرفت والے چہرے تشریف فرما ہے. میں نے لفظ کہا بڑا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی زہرا. 4 گھنٹے کے بعد بی بی کی آواز آئی چاچا سلیمان ان سے پوچھ اگر کرسیوں میں جگہ نہیں زہرا مٹی پہ بیٹھ جائے. اللہ قبول کرے بھائی. محمد کی بیٹی آپ کا ورثہ قبول کرے. نوکروں بھائی جان آپ کا, اگر کرسیوں میں جگہ نہیں محمد کی بیٹی زمین پہ بیٹھ جائے. بھائی صاحب آپ میری بات کی گواہی دیں گے. آج جتنے بھی پولیس ہے نا جنت البقیع کی, اسے بابا جی ایک بات کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ محمد کی بیٹی کو روئے کوئی نہ. کیا مسائل پڑھوں تیری ہائے بلندوں کی. اس بات کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ رسول کی بیٹی کو روئے کوئی نہ. جب پاکستان سے جاتے ہیں نا مومن تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ محمد کی بیٹی کا بڑا عالیشان روزہ ہوگا. جب وہ جاتے ہیں نا بابا جی جنت البقیع کے قریب, وہاں کھڑے ہوئے مومن سے پوچھتے ہیں یار یا محمد کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ بابا جی مومن رو کے کہتے ہیں وہ جو سامنے پتھر پڑے ہیں نا یہی قبر ہے حسن حسین کی ماں کی. اللہ ماتم قبول کرے بھائی. محمد کی بیٹی آپ کا ورثہ قبول کرے. حسین کی ماں تمہیں دنیا کی کسی کام میں نہ رلائے. وہ جو سامنے پتھر پڑے ہیں یہی قبر ہے حسن حسین کی ماں کی. ایران کا ایک ذاکر قبر محمد پہ کھڑے ہو کے اس نے عربی کے شعر پڑھے. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھنے لگوں. اس نے کہا یا رسول اللہ تیرے ایک بیٹا ہمارے ایران آیا تھا. یا رسول اللہ آج دیکھنا ہم نے کتنی محبت سے بنایا ہے تیرے رضا کا روزہ. اگلی سطر پہ ہر ماتمی تڑپ جائے گا. جو اگلی سطر اس نے کہی, اس نے کہا یا رسول اللہ اگر تیری بیٹی فاطمہ بھی ایران آ جاتی ہم بیٹیوں کے زیور بیچ کے تیری بیٹی کا روزہ بناتے. اللہ ماتم قبول کرے بھائی. محمد کی بیٹی تیرا ورثہ قبول کرے. حسین کی ماں ان آوازوں پہ رحم فرمائے جو بی بی زہرا کی غربت پہ بلند ہو رہی ہے. یا رسول اللہ تیری بیٹی فاطمہ بھی ایران آ جاتی. کچھ عرصہ پہلے ایک قافلہ گیا تھا جنت البقیع. سارے جب وہاں سے زیارت کر کے نکلنے لگے نا تو ایک بزرگ سید نے کہا ایک مستور سے بیٹا تو بھی آ جا, تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ ہم نبیوں کے سردار کے روزے پہ جا رہے ہیں.
جس بندے کا دھیان مجلس میں ہوا رات بستر پہ بھی ماتم کرے گا۔ اس نے کہا بابا جی آپ جائیں، میں ناراض ہوں نبیوں کے سردار سے۔ اس بزرگ سید نے کہا بیٹا کیوں ناراض ہے نبیوں کے سردار سے؟ اس عورت نے بابا جی روضہ رسول کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ اپنی روشنیاں بھی دیکھ، زہرا کی قبر کا اندھیرا بھی دیکھ۔ اللہ ماتم قبول کرے بھئی، یہ حق بندہ بی بی زہرا کی غربت پہ آئے گا۔ اپنی قبر کی روشنیاں بھی دیکھ، زہرا کی قبر کا اندھیرا بھی دیکھ۔ ساری زندگی آپ نے ممبر سے سنا کہ 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ یہی سطر میں نے لکی مروت بڑی بزرگ سید کھڑا ہوا، چہرے پہ ماتم کر کے علی حسنین تو ہمارا مہمان ہے۔ تو نے کہا 4 گھنٹے کھڑی رہی، میں سید ہو کہتا ہوں 4 گھنٹے چھوڑ، بے شک 1 منٹ کھڑی تھی، بیٹا مجمع کو بتا کھڑی کون تھی؟ اللہ ماتم قبول کرے بھائی، محمد کی بیٹی تیرا برسہ قبول کرے۔ ساری زندگی آپ نے سنا کہ جب بی بی دربار سے آئی ہے نا تو بی بی کے سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی۔ یہ علم عباس ہے، اس سے بڑی ضمانت نہیں میں دے سکتا، جھوٹ بولوں محمد کی بیٹی کا مجرم بنوں۔ بابا جی جب بی بی دربار سے لوٹی ہے نا، اب اگر تو ماتم نہ کر سکے تو جانے، بقیہ والی زہرا جانے۔ جب بی بی دربار سے لوٹی ہے نا تو بی بی کے صرف سر کے بال سفید نہیں تھے، صرف کمر نہیں جھکی ہوئی تھی، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا۔ جب بی بی اپنے گھر آئی، شام والی ملکہ تڑپ گئی، بی بی رو کے دی ہے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا ہے؟ بی بی کی آواز آئی عالیہ بول میرا حسین مرنے سے پہلے۔ اللہ ماتم قبول کرے بھائی، محمد کی بیٹی تیرا برسہ قبول کرے۔ عالیہ آہستہ بول میرا حسین مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے میں زیارات پہ گیا ہوں، وہاں مشہد میں میرے ایک دوست رہتے ہیں ناظم بھائی، انہوں نے مجھے ایک جملہ بتایا۔ انہوں نے کہا بھائی جب بھی آپ پاکستان میں اس بی بی کی غربت پڑھے نا تو جملہ آپ نے میری طرف سے پڑھ لی۔ ایک دن مولا علی اپنے گھر آئے، محمد کی بیٹی کی وجہ یا علی سنا ہے مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، اس سے بڑی غربت کیا پڑھوں میں علی کی؟ سنا ہے مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ اگلی سطر پہ ہر بندہ ماتم کر لے گا۔ علی رو کے کہتے ہیں یادگار محمد مصیبت اس سے بڑی ہے، علی سلام دیتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ میں سلام دیتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جو بھائی نے مجھے جملہ بتایا، 3 سال اس نے مقتل پڑھی حرم امام رضا میں، اس بھائی نے جو جملہ بتایا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے، محمد کی بیٹی کا ہاتھ علی کی آنکھ کے نیچے آیا۔ جس بندے نے ابھی تک ماتم نہیں کیا نوکر کی سطر سننا، علی کی آنکھ سے آنسو نکل کے بی بی کی ہتھیلی پہ آیا، بی بی نے وہ ہاتھ زخمی پہلو پہ رکھا۔ علی کی آواز آئی محمد کی بیٹی کون سا عمل کر رہی ہے؟ بی بی رو کہتی یا علی میرے بابا کی حدیث ہے مظلوم کا آنسو زخموں کی شفا ہے۔ یا علی کائنات میں تجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں اور مجھ سے بڑی زخمی۔ اللہ ماتم قبول کرے بھائی، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ آج جتنے بھی لوگ شیعہ ہوئے ہیں نا جی، آپ کی محبت دیکھ ایک سطر پڑھنے لگا ہوں ممبر بھائی کے حوالے۔ آج جتنے بھی لوگ شیعہ ہوئے ہیں 90% لوگ ایسے ہیں جو بی بی زہرا کی غربت سن کے شیعہ ہوئے۔ مولوی اسماعیل صاحب شیعہ ہوئے بی بی زہرا کی غربت سن کے، قاضی سعید الرحمن شیعہ ہوا بی بی زہرا کی غربت سن کے، تاج الدین حیدری صاحب شیعہ ہوئے بی بی کی غربت سن کے۔ ایک جگہ پہ مناظرہ ہو رہا تھا مولانا اسماعیل کا اور قاضی سعید کا، کافی دن گزر گئے، مولوی اسماعیل صاحب کی آوازی قاضی چھوڑ کتابیں، بات کتابوں تک رہی، ہم مہینوں تک ثابت نہیں کر سکیں گے کہ تو حق پہ ہے یا میں حق پہ ہوں۔ قاضی ایسے کر، وضو کر، سر پہ قرآن رکھ، منہ کعبے کی طرف کر کے بتا کہ محمد کی بیٹی دربار سے خالی آئی ہے۔ امیر ہوگا وہ بندہ جو ہائے بلند نہیں کر سکا۔ محمد کی بیٹی دربار سے خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے؟ قاضی سعید کہتا ہے میں نے ذہن میں سوچا لوگ روزانہ تھانے کچہریوں میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، آج تک کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ قاضی تھوڑی دیر کے لیے تو بھی جھوٹا قرآن اٹھا لے، تیری واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی کہ تو نے شیعوں کے مناظر اسماعیل کو ہرا دیا ہے۔ قاضی سعید کہتا ہے یہ سوچ کے میں نے وضو کیا
سر پہ قرآن رکھ کے ابھی منہ کعبے کی طرف کر کے کہنے والا تھا کہ محمد کی بیٹی دربار سے خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے. قاضی سعید کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا اسماعیل کی پگڑی کھل کے گل میں آ گئی تھی. اسماعیل رو کے کہہ رہا تھا اچھا بی بی زہرا تیرا اپنا مقدر. اللہ ماتم قبول کرے بھائی. محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے. اچھا بی بی زہرا تیرا اپنا مقدر. قاضی کہتا میرے جسم کانپا, میرے جسم میں لرز آیا. میں نے سر پہ قرآن راکی کا لوگو اسماعیل سچا ہے. محمد کی بیٹی دربار گئی ہے. 4 گھنٹے بابے کے نوکروں کے سامنے کھڑی رہی. 4 گھنٹے کے بعد بی بی دربار سے خالی. اللہ ماتم قبول کرے. محمد کی بیٹی تیرا پرسہ بابا قبول فرمائے. حسین کی ماں تو نے دنیا کے کسی غم میں نہ رولائے. محمد کی بیٹی دربار سے خالی لوٹائے. دعا کیا کرو جس کی چھوٹی اولاد ہو اس کی ماں نہ مر جائے. جس کی چھوٹی اولاد ہو, بسم اللہ جی, جس کی چھوٹی اولاد ہو اس کی ماں نہ مر جائے. بزرگ ہیں وہ کہہ رہے پھر پڑھ. میں نے لفظ کہا جس کی چھوٹی اولاد ہو اس کی ماں نہ مر جائے. 2 قسم کی عورت اس چک والوں جلدی موت نہیں مانگتی. ایک بابا وہ جس کی عمر 18 سال ہو, یہ جملہ پردے میں میری مائیں بہنیں زیادہ سمجھے گی. دوسری وہ جس کے بچے چھوٹے ہوں. اللہ جانے تو کتنا ماتم کرے گا. بی بی کی عمر بھی 18 سال تھی, بابا بچے بھی چھوٹے تھے. بی بی ہر نماز کے بعد کہتی بابا مجھے اپنے پاس بنا لے, بابا میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی, بابا مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ جانے آپ کتنی ہائی بلند کہیں گے. بابا جی جس بی بی کے بھائی تھے نا اسے مسلمانوں نے بازاروں میں مارا. جس کا بھائی کوئی نہیں تھا نا اسے گھر آ کے مارا گیا. میں نے دعا منگوائی, آپ نے آمین کہا. جس کی چھوٹی اولاد ہو اس کی ماں نہ مر جائے. باپ دنیا سے چلا جائے, ماں مشکل حالات میں بچے پال لیتی. اللہ نہ کرے وہ ماں دنیا سے چلی جائے, باپ سے اولاد بھائی جان پالی نہیں جاتی. جب شام ہوتی ہے نا بابا شام, تو اس بی بی کی کوئی بہن آتی ہے, کوئی بچی اٹھا کے لے جاتی ہے, کوئی بھائی آتا ہے, کوئی بیٹا اٹھا کے لے جاتا ہے. میں کس بی بی کی غربت پڑھ رہا ہوں, نہ جس کا کوئی بھائی تھا نہ جس بی بی کی کوئی بہن تھی. منت کرنے لگا ہوں جس کے بچے چھوٹے ہوں نا جی, وہ ماں دنیا سے چلی جائے, کوشش کیا کر شام کے وقت اس گھر ضرور جایا کر. کیونکہ اس چاہ کو قیامت کے بعد قیامت ٹوٹتی ہے ان بچوں پہ. سارا دن بچے گلی بازار میں کھیلتے ہیں, بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی ہے, کیا پریشانی آئی ہے. جب شام ہوتی ہے نا بابا وہ بچے گھر جاتے ہیں, انہیں ماں کی چارپائی خالی نظر آتی. وہاں کھڑے رشتہ دار سے کہتے ہیں چاچا یا ماما مجھے میری ماں نظر نہیں آ رہی. اللہ جانے تو کتنا ماتم کرے گا. 3 جمادی الثانی محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. علی مولا نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا. فضہ دوڑ کے قریب آئی, رو کے دی یا علی نماز روک, دیکھ دروازے پہ تیرا حسن بیٹھا ہے اور ریت پہ تیری زینب سو رہی ہے. یا علی میں نے تیرا پورا گھر دیکھا, مجھے تیرا حسین نظر نہیں آیا. علی سیدھا گئے جنت البقیع میں. حسین ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اماں مجھے تیرے بعد نیند نہیں آتی, اوہ اماں گھر واپس آ جا, اماں تیری بیٹیاں تیرا انتظار